سائرہ کی اماں دوران زچ کی نامناسب سہولیات کے باعث 6 بچے چھوڑ کر داغ مفارقت دے گئیں۔ اس وقت سائرہ کی عمر صرف 14 سال تھی۔ 3 بہنوں اور 2 بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ یوں 14 سال کی عمر میں اماں کے فرائض سنبھالنا اس کی مجبوری بن گئی۔ ابا پہلے ہی مہینوں بعد گھر لوٹا کرتے تھے، اور وہ بھی کچھ دنوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ ہفتہ بھر۔ اماں کو کچھ پیسے دیتے اور پھر غائب۔ وہ کیا کرتے، کہاں ہوتے، گھر کیوں نہیں رہتے تھے، کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ شاید اماں کو بھی نہیں، یا پھر اماں کو تو تھی، وہ یہ راز سینے میں دفن کیے خود بھی دفن ہو گئی۔ سائرہ کو بس اتنا پتا تھا کہ اس کے اماں اور ابا کی کورٹ میرج تھی، جس کی وجہ سے دونوں کا اپنے اپنے پچھلوں سے ناتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹ چکا تھا۔ اماں کی وفات کے بعد کچھ عرصہ ابا پریشانی اور بے چینی کی کیفیت میں گھر ہی رہے۔ گھر کرائے پر تھا۔ شہر میں کوئی خاص جان پہچان اگر تھی بھی تو وہ اماں کے ہی دم سے تھی، اس لیے اتنے بڑے جتھے کا کوئی خاص دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا۔ پھر ایک دن ابا نے شہر سے باہر ایک نئے محلے میں 2-3 مرلے کا گھر خرید کر انہیں وہاں شفٹ کیا، اور کچھ دنوں بعد وہ کام پر چلے گئے۔ پھر کام کاج کا بتا کر پرانی زندگی میں واپس چلے گئے۔ لیکن اتنا ہوتا کہ وہ 2-4 دن بعد فون پر حال احوال تفصیل سے پوچھ لیتے، اور مہینے 2 مہینے بعد چکر لگا لیتے۔ چیل کبوں اور گدھوں سے بھرے جنگل میں چڑیوں کا اپنے گھونسلے میں امن و امان سے رہنا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ ایک نوجوان لڑکی کا اپنے چھوٹے چھوٹے ماں جائیوں کے ساتھ اکیلے رہنا، بہت چہمگوئیاں بھی ہوئی، کئی خونخوار ہوس پرست درندوں کی لالیں بھی ٹپکی، لیکن آنٹی غزالہ اور ان کا اکلوتا بیٹا احمر کڑکتی دھوپ اور دہکتی دوپہر کی زندگی میں ایک سائبان بن کر آئے۔ آنٹی غزالہ ان کے ہمسائے میں رہتی تھیں۔ وہ ماں کی جگہ تو نہیں لے سکتی تھی، لیکن وہ کسی طرح اماں سے کم بھی نہ نکلی۔ پھر ان کا ناز و نعمت میں پلا بیٹا احمد اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کسی دیوتا سے کم نہ تھا۔ سائرہ کا شباب اور فطری جذبات کی تلاطم خیز اب عروج پر تھیں۔ وقت سے پہلے کی پختگی نے اسے طغیانیوں میں باندھنا تو سکھا دیا تھا، لیکن بساست فطر کی کبھی کوئی منہ زور لہر ہر طرح کے پشتوں اور بندشوں مزاحمتوں کو توڑ کر وہ احمد کی کبھی کبھی سوالیہ نظروں سے گھبرا جاتی، لیکن جلد ہی اس کے کیف احساسات نے اسے اس کا مطلب سمجھا دیا۔ یوں وہ جاگتی آنکھوں سے سنہرے مستقبل کے سہانے خواب دیکھنے لگی۔ ایک دن ابا اچانک آئے، ان کی آنکھیں چھم چھم برسیں اور انہوں نے زندگی کے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ ابا کا کورٹ میرج کا داغ مرد ہونے کے ناطے کچھ ہی عرصے بعد دھل گیا، تو ابا نے اماں کو چھوڑنے کا جھوٹ بول کر خاندانی روایت کی پاسداری کا توق پھر گلے میں ڈال لیا۔ پھر اس کے بعد سابقہ منگیتر سے بیاہ رچا کر اپنے جرم کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ یوں اماں مرنے سے پہلے ہی سب کے لیے مر چکی تھی۔ ابا نے سائرہ کی رازداری سے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، بیٹا، سب کچھ وقت کی گرد کی تہہ میں بیٹھ چکا۔ تمہاری ماں مر چکی۔ میں نے اب خاندان کو سچ سچ بتا کر مطمئن کر لیا ہے۔ میں نے خاندان میں ایک گھر تمہاری بات پکی کر دی ہے۔ کل ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں میل کی مسافت پر ہمارا ایک پہاڑی گاؤں ہے، جہاں تمہاری دوسری اماں سب کا انتظار کر رہی ہے۔ شام کو وہ آنٹی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگی، لیکن اتنی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ وہ بولی، میں نے بڑے مان اور چاو سے احمر کے لیے اپنی بہن کی بیٹی کا ہاتھ بچپن سے ہی مانگ لیا تھا۔ کل ہم منگنی کرنے جا رہے ہیں، اگلے ماہ شادی ہے۔ شام سائرہ کو موبائل پر احمر کا میسج ملا، میں ہر ممکن کوشش کر چکا،
لیکن سب بے سود۔ ہمارے پاس آخری راستہ کورٹ میرج کا ہی بچتا ہے۔ ساحرہ کے چہرے پر اعتماد، متانت اور وقار کی پرچھائیاں چھا گئیں۔ اس نے جواب لکھا، یہ آخری راستہ مرد کو واپسی کا راستہ تو دے دیتا ہے، لیکن عورت کو اس کے گرد غبار میں اٹک کر مرنا پڑتا ہے، اور میں اس آخری راستے کی اماں کبھی نہیں بنوں گی۔